کل ایک لڑکے کا مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے پری کیس انٹرویو پہ نا ویڈیو بنانی ہے، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں صبح بناؤں گا. تو یہ جو کویسچنز ہیں وہ پری کیس انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. اس میں سے پہلا کویسچن ہے کہ سب سے پہلے تو وہ آپ کا نام پوچھتا ہے، آپ کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے جو اس کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر آپ کا جو کورس نیم ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کورس کو چوز کیوں کیا ہے، آپ کی فیس پوچھتا ہے کتنی فیس ہے، پھر پوچھتا ہے آپ نے کتنی فیس پاکستان سے پے کی ہے، کتنی یہاں پہ آگے پے کریں گے. پھر وہ کہتا ہے کہ کیسے پے کریں گے، آپ کام ادھر کریں گے آ کے، آپ کو کام الاؤ ہے یا نہیں الاؤ، اگر الاؤ ہے تو کتنا کریں گے، نہیں کریں گے. اس طرح کی ساری وہ باتیں نہ پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے جو بھی آپ کا انسٹرکٹر ہوتا ہے جو انٹرویو لیتا ہے. تو اس کے جو سب سے بیسٹ آپشن ہے جو آپ نے اس کے آنسر دینے ہیں، اتنے زیادہ ایک تو لینتھی آنسر نہیں ہونے چاہیے، بالکل شارٹ آنسر دینے ہیں آپ نے. جیسے وہ آپ سے سب سے پہلے آپ کا نام پوچھے گی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میک شیور کرنا آپ نے کہ جب وہ آپ کو ویڈیو کال کرتی ہے نا، جون سا انہوں نے ٹائم بتایا ہوتا ہے ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ آپ کو اسکائپ پہ ایک میسیج آ جاتا ہے کہ آر یو ریڈی فار دا ٹیسٹ. اس کے بعد جیسے ہی آپ اس کو رسپانس کرتے ہیں تو دین وہ کہتی ہے، آپ سے پوچھے گی کہ کیا میں آپ کو کال کر سکتی ہوں یا آپ فری ہو. آبویسلی آپ نے فری ہونا ہے اس وقت، کیونکہ آپ نے ٹیسٹ دینا. ان کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایفرٹ کریں اور یہاں پہ آئیں. تو جیسے ہی وہ آپ سے کویسچن پوچھے گی، سب سے پہلے آپ کا نام پوچھے گی. نام کے بعد آپ نے اس کو اپنا نام بالکل کانفیڈینس ہو کے بتانا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے ہی کال آیا آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ کو جو آواز ہے اس کی وہ بالکل کلیئر آ رہی ہے، کیونکہ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو وہ آپ کا انٹرویو کینسل کر دے گی، آپ کو دوبارہ انٹرویو کے لیے دے گی کوئی، پھر آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، پھر آپ کو وہ دینا پڑے گا انٹرویو. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں انٹرویو دیں اور کوشش کریں کہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ میں پاس ہو، کیونکہ اگر دوبارہ آپ جتنی ری ٹیک کرتے جائیں گے اتنی آپ کے لیے ڈیفیکلٹی ہوگی. اگر آپ ایک دفعہ فیل بھی ہو جاتے تو اس کا ایشو نہیں ہے، وہ دوبارہ آپ سے ری ٹیک لیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے تھوڑے چانس کم ہو جاتے ہیں. پاس ہو جائے تو آ جاؤ گے ادھر، لیکن یہ ہے کہ اگر فیل ہو جائے بندہ تو 3 چانس ہوتے ہیں. اگر ایک دفعہ فیل ہو گیا پھر وہ دوبارہ لیتے ہیں، پھر فیل ہو جائے پھر دوبارہ لیتے ہیں، اور اگر اس کے بعد پھر فیل ہو جائے تو پھر وہ آپ کو نیکسٹ انٹیک کے لیے ڈیفر کر دیتے ہیں. اگر نیکسٹ انٹیک کے لیے ڈیفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ اسکالرشپ بھی دیں گے. نہیں سوری اس پہ آپ کو اسکالرشپ نہیں دیں گے. اگر کسی اور وجہ سے آپ کا وہ انٹیک مس ہو گیا تو پھر وہ اسکالرشپ دیں گے، ادروائز یہ آپ کو فیس دوبارہ ریفنڈ کر دیں گے. اس کی اسکالرشپ نہیں ملے گی، نیکسٹ آپ کو دوبارہ اس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. آگے آپ کو آنسر بتاتا ہوں جو کویسچن ان سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلا کویسچن ہوگا ہو لانگ یور کورس. آپ نے اس کو کورس کی اپنی جو ٹائمنگ ہے وہ بتانی ہے کہ میرا کورس ہے وہ جو 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو جیسے میرا کورس ہے ایم ایس سی انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، یہ تقریباً 1.5 ایئر کا بنتا ہے، لیکن یہ کنسیڈر 1 ایئر کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں آگے جو سمر ویکیشن آ جاتی ہے وہ 3 منتھ کی ہے. تو اس لیے ہمارا جو کورس ہے، لیکن اس کو یہی بتانا ہے کہ ہمارا کورس ہے جو 1 ایئر کا ہے. اگر 2 ایئر کا تو 2 ایئر، یہ بالکل ایگزیکٹ بتانا ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھے گی کہ آپ کے کورس کی جو ماڈیول ہیں وہ کتنے ہیں. آپ نے ان سب کا نام نہیں بتانا، جسٹ ان کی ٹوٹل بتانا ہے کہ میرے کورس میں 7 ماڈیول ہیں، اور اس میں آپ نے کسی 2 کے آگے وہ کوڈ ہوتے ہیں جو وہ بتا دینے ہیں کہ یہ میرا فلانا ماڈیول ہے، یہ اس کا فلاں کوڈ ہے. ہو سکے تو ٹیچر کا نام بھی بتا دے اگر ادروائز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک کویسچن ہو گیا. پھر وہ کہتی ہے کہ آپ نے یو کے کیوں چوز کیا، آپ نے کوئی اور کنٹری کیوں نہیں چوز کی. اس کی سب سے جو مین ہے وہ یہی ریزن آپ نے بتانی ہے اس کو کہ یو کے میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ یہاں پہ جو ادر کنٹریز ہیں لائک یو ایس اے یا جرمنی، یہ وہ جتنے بھی اور ممالک ہیں، اس لیے میں نے چوز کیا کہ یہاں پہ جو ڈگری کی ڈیوریشن ہے وہ جسٹ 1 ایئر ہے، اور جو ریسٹ آف دی کنٹریز ہیں ادھر جو ڈگری کی ڈیوریشن ہے ماسٹرز کے لیے وہ 2 ایئرز ہے. تو اس لیے میں نے اس کو پریفر کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انگلش ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہاں پہ آنے کے لیے مجھے اس کا کوئی اور لینگویج سیکھنی نہیں پڑی، تو اس لیے میں نے جو ہے یہ یو کے کو پریفر کیا. اگر آپ جرمنی جائیں تو وہاں پہ کہہ دینا کہ میرے لیے پہلے لینگویج بیریئر تھا، میں اس کو
پہلے سیکھتا وہ میرے لیے ٹائم ویسٹنگ تھا، اس لیے میں نے یو کے کو پریفر کیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن کا بتانا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن میں گیپ کتنا ہے اگر وہ پوچھے. لیکن یہ موسٹلی یہ والا کویشچن پوچھا نہیں جاتا کہ آپ نے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے ڈگری کی تھی تو بعد میں جو گیپ ہے وہ اتنا عرصہ آپ نے گیپ کیوں کیا ہے، پھر دوبارہ کیسے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، یہ کویشچن پوچھتے نہیں. اگر پوچھے بھی تو اس کو بتا دیں کہ میں کسی جگہ پہ کام کر رہا تھا، کسی اسکول میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کام کر رہا تھا، وہ اس کو بتا دینا، آگے اس کا ریفرنس اس کو دے دینا. وہ پھر کہ پوچھے گی آپ کے اگر یہ جو آپ اسٹڈی کر رہے ہو یہ آپ کے آگے کیریئر کو کس طرح پرسو کریں گے، تو آپ نے اس کو بتا دینا. اس کے کیریئر کے ریلیٹڈ جو آپ کی ڈگری ہوگی جس میں آپ کو کیس انٹرویو ہو رہا ہے، آپ نے اس ڈگری کی جاب سرچ کر لینی ہے. گوگل پہ آپ نے جاب سرچ کر لینی ہے کہ اگر میں یہ ڈگری کمپلیٹ کرتا ہوں تو مجھے کون کون سی جابس ملیں گی. تو وہ 2-3 آپ نے جابس یاد کر لینی. جیسے وہ یہ کویشچن پوچھے تو آپ نے اس کو فوری یہ آنسر دے دینا کہ میں جیسے یہ کمپلیٹ کروں گا تو یہ اس کو واضح کرنا ہے کہ میں واپس پاکستان آؤں گا یا انڈیا جہاں سے بھی آپ ہیں تو یہاں پہ آگے میں اس کے ریلیٹڈ کام سٹارٹ کروں گا. یہ مسٹ اس کو بتانا کہ میں ڈگری کمپلیٹ ہوتے ساتھ ہی واپس آؤں گا، ادھر رہنے کا نہیں بتانا. پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں، کرنٹ آپ کی آکوپیشن کیا ہے. بتا دینا اسے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ، یہاں کام کرتے ہیں تو کام، جو بھی ہوگا وہ اس کو بتا دینا. پھر آپ سے پوچھے گی کہ ڈو یو انٹینڈ ٹو ورک، آپ یہاں پہ کام کرنا چاہو گے یا نہیں. تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ مجھے 20 آورز ہیں جو وہ الاؤ ہے کہ میں کر سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ لیکن میری پریفرنس یہ نہیں ہوگی کہ میں ویک میں 20 آورز ورک کروں، کیونکہ کہنا کہ اسٹڈی میرے لیے سب سے فرسٹ پریارٹی ہے. اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں جتنا فوکس ہو سکتا ہے میں کام پہ اس پہ اسٹڈی پہ کروں. اس لیے کہ اگر میں کام کی طرف توجہ دوں گا تو میری اسٹڈی سے توجہ ہٹ جائے گی، توجہ دوں گا، فوکس کروں گا. نیکسٹ کہتا ہے کہ جو آپ نے پاکستان سے یا انڈیا سے کتنی فیس پے کر کے آئے ہو، تو اس کو بتا دینا کہ 3500 یا جتنی بھی آپ پے کر رہے ہو اتنی پے کر کے آ رہا ہوں. جو وہ پوچھے گی بعد میں کہ آپ کے ریمیننگ فیس کتنی ہے، اس کو ریمیننگ فیس ایگزیکٹ بتانی ہے کہ میں نے اتنی پے کی اور اتنی میری رہ گئی ہے اور میں کیسے پے کروں. وہ پھر یہ کویشچن پوچھے گی کہ آپ جو ریمیننگ رہ گی وہ کیسے پے کرو گے. تو آپ نے بتانا پھر جو بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی پھر آپ نے بتانا کہ دس اماؤنٹ از آلریڈی پریزنٹ ان مائی بینک اکاؤنٹ اینڈ آئی ول بی پے فرام ہیئر. تو اس کو بتا دینا کہ یہ جتنی بھی ریمیننگ اماؤنٹ ہے یہ بینک کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اس کا کوڈ ایوری تھنگ آپ کے پاس ہے. آپ وہاں سے ایوری منتھ آپ دی 17th اور 18 جو بھی ڈیٹ ہے اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں سے. تو اس کے بعد آپ سے پوچھے گی کہ ٹوٹل فیس کتنی ہے، آپ نے ٹوٹل فیس اس کو بتا دینی ہے، ریمیننگ بتا دینی ہے، جتنی پے کی ہے وہ ساری کو ایگزیکٹ بتا دینی ہے. اور اس کے بعد پوچھے گی کہ آپ کا منتھلی یہاں پہ جو خرچہ ہے وہ کتنا ہے. وہ آپ کے کیش پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپراکسیمیٹلی اتنا خرچہ ہے، تو ایگزیکٹ وہی بتانا ہے کہ ایگزیکٹ بے شک نہ بھی بتائیں لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا بتا دیں کہ لائک 1023 پاؤنڈ پر منتھ میرا یہاں پہ ایکسپینس ہے. وہ اس کو بتا دینا ہے، یا اس سے 10 20 25 30 اوپر نیچے کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد اکوموڈیشن کا آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے اکوموڈیشن یہاں پہ بک کر لی یا نہیں کی. تو اس کو کہنا ہے کہ ابھی میں نے بک نہیں کی لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں سرچ کر لی ہے. ایک تو مین فیلڈ کی بتا دیں، مین فیلڈ یہ ان کا ہاسٹل ہے. ایک مین فیلڈ ہے، ایک آئی تھنک اس کا ابھی مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، یہ فاؤنٹین برج کے پاس ہے، بین فیلڈ ہے یا کچھ اس طرح کا نام ہے، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اکوموڈیشن سرچ کر لی ہے، مجھے جو اکوموڈیشن یہاں پہ ملی ہے وہ مل رہی ہے تقریباً بٹوین 200 to 300 pounds اینڈ اٹ از ویری افورڈیبل فار می. تو آنے جانے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کو بتا دینا کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں سے کوئی بھی لوکیشن آپ بتا دیں گے. جیسے بین فیلڈ ہے اس کو بتا دینا کہ وہاں سے بس نمبر 9 چلتی ہے، اس کا یہ فلاں 9 نمبر بس چلتی ہے، وہ ڈائریکٹ مجھے وہاں سے لے گی یونیورسٹی میں چھوڑ دے گی، پھر میں وہاں سے ڈائریکٹ ادھر آ جاؤں گا. تو زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آلموسٹ یہی کویشچن ہوتے ہیں سارے جو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اگر آپ سے ایک اور کویشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو پوچھتے ہیں ہمیشہ
کہ آپ جو پہلے اسٹڈی کر رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی، لیکن جو ابھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں یہ بالکل مختلف ہے. تو یہ کیوں آپ نے کورس ہے جو اس کو کیوں سوئچ کیا؟ تو اس کا آپ نے یہی بتانا کہ میں نے یہ کورس اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ آج کل کے دنوں میں اس کورس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دنیا کے اندر. اس فیلڈ میں بہت سی جابز آ رہی ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کورس کو پریفرنس دیا اور اس کورس میں کوشش کی ہے. بہت میں نے اسٹرگل کی ہے اس کے بارے میں، اور میں نے بہت زیادہ سرچ کی ہے اس کورس کے ریلیٹڈ، اور پھر جا کے مجھے کہیں یہ والی یونیورسٹی ملی جو یہ اس کورس کی آفر کر رہی ہے. اور اس میں آپ نے ایک اسپیسیفک کورس کو چوز کر لینا اور اس کا آپ نے بتانا ہے اس کو کہ اس کورس کی وجہ سے میں نے یہ یونیورسٹی چوز کی ہے. کیونکہ دوسری یونیورسٹیز میں نے سرچ کی تھی، وہاں پہ یہ والا کورس نہیں تھا پڑھایا جا رہا. تو یہ ایک اسپیسیفک کورس، کسی بھی جو کورس ہے اس میں ایک ماڈیول ہے، اس کو آپ نے چوز کر لینا اور بتانا ہے کہ یہ والے ماڈیول کی وجہ سے میں نے یہ والی یونیورسٹی چوز کی ہے. کیونکہ دوسری بھی یونیورسٹیز یہ والا کورس آفر کر رہی تھی لیکن اس میں یہ والا ماڈیول نہیں تھا، تو جس وجہ سے میں نے دوسری یونیورسٹیز کو پریفرنس نہیں دی اور اس پہ اپنا انحصار کیا کہ مجھے یہ والی یونیورسٹی ایڈمیشن دے گی. تو یہاں پہ میں اپنی بہتر سے بہتر کوشش کروں گا اور جتنا ہو سکا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا اور آگے اس ورلڈ کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کروں گا. بس دیٹس اٹ، اتنا ہی ہے کہ بالکل ایزی ہو گیا آنسر کوسچن دینے ہیں، زیادہ ٹینشن والی بات نہیں. سب سے جو مین چیز ہوگی کہ آپ نے وائس کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ ہے کہ ایکسنٹ وغیرہ بالکل چینج نہیں کرنا، بالکل سمپلی نا جیسے وہ کوسچن کریں یہ نہیں کہ ہیلو واٹ آر یو ڈوئنگ لائک دس ٹائپ، آپ نے اس طرح کا ایکسنٹ نہیں چینج کرنا، بالکل سمپل جیسا ہے آپ کا ویسے ہی رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. بیسٹ آف لک، تھینک یو ویری مچ.